جمعے کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے، انتہائی آسان ذکر ہے جسے نہ صرف بلکہ چھوٹے بڑے بچے سب آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہر انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنی زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن انشاءاللہ یہ عمل کریں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، یہ تھک چکی ہوں لیکن مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ کاش ہم نے یہ وظیفہ جمعے کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، تو آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ کو کبھی فائدہ نہ ہو سکا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، لیکن غلطی صرف ہماری ذات کے اندر ہے، کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفہ سے فائدہ نہیں ہوتا، آج جمعے کے دن ایک بار میرے کہنے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، چند دنوں تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج جمعے کا دن ہے جسے دولت والا جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں جاتی۔ جب جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک کی ذات منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا۔ آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، آج وہ دن آ چکا ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو چھوڑا تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج یہ مجرد وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی قدر کر لے۔ جو لوگ آج تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات نہیں منوا سکے، تو آج خدا را جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ وہ جمعے کا دن ہے جسے رزق اور دولت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے کا جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر، کوئی مانگنے والا بھکاری آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے تو یقین کرے اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اللہ کی ذات اتنا اس کو عطا کرے گی، وہ انسان خود حیران رہ جائے گا۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہوں وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعے کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ بچوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی نہیں کرنا آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور مانگنا آپ نے رب سے ہے۔ آج میں آپ کو وہ کلمات بتا رہی ہوں جن سے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں، تو سمجھ لیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، آپ کو یقین ہو جائے اب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج تو دولت والا جمعہ ہے، آج خزانہ لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کا دوسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا خاص وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکانوں کا کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا آسان ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اب آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے
آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارک کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق کو موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اندرونی امارت ہے، مخلص دل پاکیزہ روح عقل و سلیم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے انسیت، اس کی ملاقات اس کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار، بہتر نعمت کوئی اور نہیں۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا؟ جب اس کی رضا اس کی امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی؟ جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ عقلوں کو حیران کر دے، اس کی نظر کرم کیسی ہوگی؟ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا فرماتی ہے، بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل جائے جسے اسے لذت حاصل ہو، لیکن تب بھی اسے اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا۔ آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، تمام نعمتوں کے ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک و معبود کی محبت سے خالی ہو جائے تو روح مردہ ہو جائے اور جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے اور بندہ کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ آپ کا سننا، میرا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔